وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس درس نمبر 928 آیت نمبر 101 سے 104۔ آج کا موضوع کیا ہم دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون۔ حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 101۔ قل انظروا، آپ ان سے کہیے کہ دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، زمینوں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے دیکھو۔ وما تغنی الآیات، اور کام نہیں آتی نہ نشانیاں نہ ڈراوا، عن قوم لا یؤمنون، جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، یقین کرنا نہیں چاہتے، تو وہ ان کے لیے یہ نشانیاں اور ڈراوا کچھ کام نہیں آتا۔ سامعین کرام، اہم مضمون ہے، تھوڑا سا اگر آپ توجہ سے سن لیں تو بہتر ہوگا، اور اگر نہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ دیکھیں، اصل مضمون شروع ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی متنفس اللہ کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے، انکار کی اور شرک کی۔ دیکھیں، پہلی آیت سے یہ آیت کی آیت جڑی ہوئی ہے، تھوڑا سا میں اس پہ بات کروں گا مختصر طور پہ۔ یعنی جو لوگ اس آیت نمبر 100 جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، سوچ اور سمجھ سے کام نہیں لیتے، تو پھر اس پہ وہ گندگی لگ جاتی ہے۔ دیکھیں، دنیا میں بھی اگر آپ سوچ اور سمجھ اور عقل سے کام نہ لیں، اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیں، تو آپ تو پھر ہر قدم پہ دھوکہ کھائیں گے۔ یعنی اگر سوچ اور عقل اور فکر کے دروازے آپ بند کر دیں، مثال کے لیے، ایسا تو ہم نہیں کرتے دنیا کے معاملات میں، اگر کر دیں، چلیں ایک منٹ کے لیے آپ کسی سٹور جا رہے ہیں، آپ یعنی خریدنا کچھ ہے، کچھ اور خرید لیں، کیوں کہ آپ کی تو سوچ ہی نہیں ہے، آپ کی جیب میں پیسے تھوڑے ہیں، آپ مہنگی چیز خرید لیں، کیوں کہ آپ سوچ سے ہی کام نہیں لے رہے، عقل سے کام نہیں لے رہے۔ بیکار چیزیں، کارآمد چیزوں کی بجائے بیکار چیزوں کی کو اپنی ٹوکری میں ڈال لیتے ہیں، جو سودے کی ٹوکری ہے۔ تو یہ معاملہ تو اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو اب اگر آپ اپنی عقل سے خود کام نہیں لے رہے
تو آپ کو تو سٹور میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھئی یہ چیز تو تمہاری ضرورت نہیں ہے، کیوں لے رہے ہو، یا اتنی مہنگی چیز نہیں ہے، تمہارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، یہ کیوں لے رہے ہو۔ سٹور میں تو آپ کو کوئی نہیں کہے گا، حالانکہ وہاں سب آپ کی طرح نہیں ہے، خوب ہوشیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ذرا ٹیڑھا سا ہے جو ہم نے کر لیا اپنے لیے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہ مضمون آج کے لیے 2020 1 دسمبر کا مہینہ ہے، اس کے لیے آج تمام جو لوگ ہیں ان کے لیے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے، لہٰذا وہ شرک، کفر، نفاق، یہ ساری گندگیاں ہم پر، اس میں ہم ڈوبے میں، آپ یقین کریں ہم نفاق، کفر اور شرک کی گندگیوں میں بالکل ڈوبے ہیں، سر تاپا ڈوبے۔ کیوں؟ کہ ہم عقل سے کام ہی نہیں لے رہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کی عمر مثال کے طور پہ 40 سال ہے، یا آپ اپنی عمر، آپ نے کون سے سال میں، اس 40 سال میں کون سے سال دین اسلام کے بارے میں سوچا، اپنے بارے میں سوچا کہ میں کون ہوں، اپنے یعنی مقصد پیدائش کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ قرآن ہے کیا چیز، یہ ہمیں کیا دعوت دے رہا ہے؟ کبھی آپ نے پیغمبر علیہ السلام کی دعوت پر سوچا ہے کہ پیغمبر کی اصل دعوت کیا ہے؟ بھئی یہ بولتا کیا ہے؟ یہاں پہ ایک یعنی ویسے میں یعنی مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی نئی سیاسی پارٹی آ جاتی ہے مثال کے طور پہ، یا کوئی دینی جماعت ابھر آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ان کا منشور کیا ہے، اس پارٹی کا منشور کیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں سوچیں گے؟ یہ لیڈر کیا کہتا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، یہ کہتا کیا ہے؟ کوئی 50 سال پہلے بھٹو نے نیا لیڈر بنا، بھٹو، اور اس نے ایک دعوت پیش کی، روٹی، کپڑا اور مکان۔ ہم لوگ سارے بے وقوفوں کی طرح اس کے پیچھے پڑ گئے اور اس کے ڈبوں کو ووٹوں سے بھر دیا۔ کوئی نیا آدمی بھی اس نے کھڑا کیا، بس ہم نے اس کو ووٹ دے دو۔ اب 2018 میں عمران خان نے نعرہ لگایا کہ بس میں آخری امید ہوں، تبدیلی اور آخری امید، یعنی یہ بھی شرکیہ وہ ہے نا، امید تو آخری ہماری اللہ ہے۔ اور یہ سارے نعرے لگا کے پھر 100 دن کا ایجنڈا پیش کیا، 100 دن میں کایا کلپ کر دوں گا، پھر یہ اور وہ ساری اس کی تقریریں موجود ہے، تو ہم لوگ پاگلوں کی طرح اس کے ڈبے بھر دیے ہم نے۔ یہاں کبھی اتنی اکثریت سے ووٹ نہیں بھرا 2018 میں NWP میں، KPK میں، جتنے 2018 میں لوگوں نے اس کو ووٹ دیے۔ بڑے بڑے جو نامی گرامی بت تھے وہ توڑ دیے لوگوں نے کہ بھئی یہ ہے آخری امید، اس کو دو ووٹ۔ اب وہ جو حشر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے، جو بھی ہے اچھا یا برا میں اس پہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہم لوگ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ایک آدمی کے سوچتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا دعوت ہے، کیا منشور ہے دنیا میں، اچھا یا برا اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، نہ میرا کوئی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق ہے، نہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا، نہ کسی مذہبی جماعت سے میرا کوئی تعلق ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ میں تو قرآن ہے، اللہ کی دعوت ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت 100 نمبر آیت تو تمہارے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ سوچ اور سمجھ میں نے آپ کو، بہت ہی اہم مضمون ہے، گزشتہ سبق میں بھی شاید میں نے آپ کو کہا ہو، اللہ تعالیٰ نے گلہ کیا ہے ان کے لہم قلوب لا يفقهون بها ولہم آذان لا يسمعون بها ولہم اعین لا يبصرون بها، ان کے پاس دل ہیں سوچنے اور سمجھنے کے لیے، اس سے کام ہی نہیں لے رہے، سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے پاس کان ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں حق کی بات کو،
دیکھتے ہی نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے حق کی بات کو۔ کیا ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں سن رہا تھا؟ ان کی دعوت کو نہیں سنا اس نے؟ ان کی ذات شریف کو نہیں دیکھا؟ 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان رہے، سب کچھ بے اثر ہو گیا۔ نہ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، کوئی چیز کام نہیں کرتی جو یقین نہیں کرنا چاہتے، کوئی چیز کام نہیں کرنا چاہتی۔ آج میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، آج یہ 1.5 ارب کے لوگ جو ہیں، ان کے لیے کوئی ڈراوا کام نہیں کرتا، کوئی نشانی رب تعالیٰ کی کوئی بھی نشانی ہم اس سے سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب سے بڑی نشانی تو آپ خود ہیں، انسان ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے، اللہ نے آپ کو دنیا کے لیے نہیں، یہ دنیا آپ کے لیے سجائی ہے، یہ ساری نعمتیں آپ کے لیے ہیں۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے؟ یہ پھل فروٹ سبزیاں، یہ اجناس، یہ پیٹرول، یہ گیس، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ کوئی بے شرمی ہے جو ہم اس کی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی نعمتوں کو ہم جھٹلا رہے ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کون سی نعمتوں، پھر کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ کوئی ایک نعمت تو نہیں ہے، شمار ہی نہیں کر سکتے ہم اللہ کی نعمتوں کا۔ اس اللہ کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، پھر ہم نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے، سوچ سمجھ سے کام ہی نہیں لے رہے۔ مجال ہے کہ جو اپنے یعنی مقصد حیات کو طے کر لے کہ آج کے بعد میں نے اللہ کے لیے جینا ہے، اور اللہ کے بندے کو ڈھونڈ کے اس کو اپنے حوالے کرنا ہے تاکہ میں اللہ کے حوالے ہو جاؤں۔ یہ کوئی سوچ ہے آپ کی؟ اپنی مرضی سے، اپنی سوچوں سے آپ سب لوگ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ، یہ جو ہم نے پڑھی ہے نا کہ قُلِ انظُرُوا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھو بھئی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو دیکھو، اس سے سبق لو۔ یہ سورج کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے؟ یہ سورج کس کے لیے بنائے؟ یہ چاند ستارے، یہ کائنات کس کے لیے سجائی ہے؟ یہ زمین میں تمام نعمتوں یعنی رہنے کے قابل بنایا، ساری زندگی کے اسباب پیدا کر دیے، اور نعمتوں سے زمین کو بھر دیا، اور پھر آپ کو پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش تو آج ہوئی ہے، کچھ ہی عرصہ پہلے انسان کی پیدائش شروع ہوئی ہے۔ زمین کی عمر تو اربوں سال ہے اس کائنات کی۔ یہ ساری تیاریاں کر 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 کے آہستہ آہستہ ہوئی ہیں 6 دنوں میں۔ اب 6 دن تو اللہ تعالیٰ کے ہیں جتنے بھی ہوں، لیکن اب ہماری دیکھیں، اپنی کیفیت کو آپ دیکھیں، اس کو تو ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہماری کیا کیفیت ہے۔ ہماری آج یہ کیفیت ہے کہ ہم نہ عقل سے کام لے رہے ہیں، نہ سوچ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں۔ ساری نشانیاں ہمارے سامنے، اللہ کی نشانیاں ساری موجود ہیں، لیکن مجال ہے کہ کوئی سوچے اور سمجھے۔ پھر قرآن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو میں نے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، کوئی ہے کہ اس کو سوچے اور سمجھے؟ تو سوچ سمجھ سے تو ہم کام نہیں لے رہے۔ اللہ، مسئلہ جو ہے نا بہت گمبھیر ہے، اور یہ تمام سورہ یونس ہے، اور یہ اختتامی اب مضامین ہیں، 109 آیات ہیں، اور آج ہم نے یعنی آج کی 9 آیات کا اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ 100 گزشتہ سبق میں 100 آیات پوری ہو گئیں۔ اب اس میں یہ سارا مضمون جو ہے، میں آپ کو ایڈوانس میں کہہ دوں، یہ جو 109 نمبر تک ہے یہ ہمارے لیے ہے۔ مکے کے حالات میں یعنی یہ مضمون تو نزول کا وقت تو وہی ہے، 8 نبوی اس سورت کا نزول کا وقت ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آج ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے،
وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ بالکل 100% ہم پہ فٹ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے اے پیغمبر آپ یہ 2020 کے مسلمانوں سے کہیے کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں جو نعمتیں میری میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں اور تمہیں اپنے لیے بنائے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ گلہ کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو تو ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ کون؟ 2020 کے مسلم، ان کو ایمان نہیں لانا بہت مشکل ہے۔ میری تو دیکھیں زندگی تقریباً گزر گئی اسی دعوت کے کام میں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ یعنی ان میں چینج آ جائے گا، یہ لوگ بیدار ہو جائیں گے، یہ لوگ اللہ کے لیے زندگی وقف کر دیں گے، اللہ کے بن جائیں گے۔ ابھی تو ہم دنیا کے ہیں اور ہم پہ اللہ کی لعنت ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ لعن عبد الدینار وعبد الدرہم او کما قال، لعنتی ہے، تعیسہ، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ ہم تو درہم و دینار کے بندے ہیں، ہمارا ایمان پیسہ پیسہ پیسہ، بس ختم بات۔ بہرحال دیکھ لیں آپ، میں اور کیا کہوں۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مَثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا اب یہ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جیسے پہلے لوگوں پہ آیا؟ اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے اے 2020 کے مسلمانوں، تم اب عذاب کا انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ عذاب میں تو آج ہم مبتلا ہیں۔ یہ امت یعنی مسلمان پہ ایسا وقت نہیں آئے گا کہ یہ یعنی بنیادی طور پہ ختم ہو جائے۔ اللہ کے بندے ہوں گے، رہیں گے قیامت تک، یہ بات نوٹ کر لیں، حضور نے فرمائی ہے۔ لیکن ہم تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، اب انتظار نہیں ہے۔ اب ہمارے آپ دیکھ لیں، آپ آج ہر شخص پریشان ہے، ڈپریشن، پریشان ہے، سکون نہیں ہے اس کے پاس، کیونکہ اس نے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے۔ پھر مجھے لوگ فون کرتے ہیں، یہ میرے ڈپریشن والے کلپ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، شاید میں کوئی ان کو وظیفہ بتا دوں۔ کوئی سوچ ہے کہ بس وظیفہ بتا دو ہم ڈپریشن سے نکل آئیں؟ آپ زندگی بھر اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دے دیتے ہیں، اور کذالک یہی طریقہ ہے ہمارا، حقاً علینا ننجی المؤمنین، یعنی حالات جیسے بھی خراب ہوں مومنوں پہ عذاب نہیں آتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں تو بندگی نہیں کرتا ان ہستیوں کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں بندگی کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں اس ذات کی جو تمہیں موت دے گا، اور وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے تو حکم ہے کہ میں سب سے پہلے مومنوں میں سے ہو جاؤں۔ دیکھیں اب یہ پیغمبر ہمیں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہلوا رہا ہے، دیکھیں اپنی حیثیت کو پہچانیں، آپ امت اجابت نہیں ہیں، امت دعوت ہیں۔ آپ نے ایمان نہ قبول کیا ہے نہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج جو مسلمان بس رہے ہیں ان کے دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہے۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے، سوچ سمجھ کے اسلام پر سوچا ہے؟ کیا آپ نے اسلام کو دل و جان سے قبول کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ یہ تو ایک مذاق ہے ہمارا، جو دین کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں ایک اور نقطہ ہے کہ ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم تو شک میں نہیں ہیں۔ دین اسلام، دیکھیں ایک تو بات یہ ہے، دین یہاں لفظ آئے، پھر بندگی کا لفظ آئے، عبادت کا لفظ آئے، اور یہ بات بھی میں مختصر طور پہ آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے کوئی نیا سننے والا ہو، کہ اسلام
ایک دین ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. دین کہتے ہیں تمام زندگی، پوری زندگی اگر آپ اللہ کی مرضی سے گزارتے ہیں تو اب آپ دین اسلام کے پیروکار ہیں. اگر آپ کچھ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، یعنی مومن نہیں ہیں. آپ پہ اللہ کی لعنت ہے. اب افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب. کیا تم افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا کتاب کے بعض کو مانتے ہو، بعض سے انکار کرتے ہو؟ پس کیا بدلہ ہے جو تم میں سے ایسا کرے، لیکن اس کے لیے شرمندگی ہے، رسوائی ہے دنیا میں بھی، اور آخرت میں شدید عذاب کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے. دیکھیں، اگر غافل رہنا چاہتے ہیں وہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ یعنی حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہیں، پھر حقیقت یہ ہے کہ دین صرف یہ پنج بنا جو ہے، یہ صرف یہ دین نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنا اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اس کا نام دین ہے. اپنے سر کو جھکا دینا رب کے حکم کے سامنے، یہ اس کا نام دین ہے. لیکن ہم تو وہ دین قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. آپ خود سوچ لیں، کامل بندگی، مجھے خود لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو تم جس طرف ہمیں بلا رہے ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، آج بہت مشکل ہے، ہم تو نہیں کر سکتے. میں آپ کو بار بار بتاتا تھا، مجھے لوگ کہتے ہیں کامل بندگی یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے اپنی مرضی سے. میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں نا کہ یہ جو دین جس دین کا ہم نام لیوا ہیں، یہ دین نہیں، دراصل ہماری خواہشات ہیں. تو بہرحال اب یہ ہے نا کہ حقیقت کو، اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے. سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اللہ کو ہم بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کی وجہ سے ہم زندگی نہیں گزار رہے، اللہ کے لیے نہیں گزار رہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کے لیے بس خواہشات دنیا ہیں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، اور بس میں اپنے بچوں کو بڑا لیڈر بناؤں گا، بڑا آدمی بناؤں گا. کوئی سوچ ہے تمہاری؟ خود بھی دوزخ کی طرف تم جا رہے ہو، تم اپنے بچوں کو بھی لے کے جاؤ گے، جیسا کہ فرعون اپنی قوم کو دوزخ میں لے کے گیا. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، اپنے آگ میں پہنچا دیا. تو یہ دیکھیں، یہ غور کریں. یا ایھا الناس، یہ ہم ناس میں ہیں. اور میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم نے اسلام کوئی نہ قبول کیا ہے نہ قبول کرنا چاہتے ہیں. اگر حقیقی ایمان ہے وہ ہم قبول کرنا بھی نہیں چاہتے. میں اپنے ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، کوئی سننے کے لیے تیار تو نہیں ہے. تو لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی ذات تک مکلف ہے. پیغمبر سے اللہ کروا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارا شک ہے، اے لوگو اگر تمہارا شک ہے میرے دین کے بارے میں، تو میں تو اس طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا جس طریقے سے تم گزار رہے ہو، بلکہ میں تو اس طریقے سے زندگی گزاروں گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہے. اور اس ذات کے حکم کے سامنے میں نے سر جھکا دیا ہے جو تمہاری موت اور حیات کا ذمہ دار ہے، جو تمہیں وفات دے گا، یتوفاکم. اور مجھے تو یہ حکم ہے کہ بس تم سب سے پہلے مسلمان ہو جاؤ، مومن بن جاؤ. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. بہرحال میں یہاں روک کے میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ.
فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنا دیں۔ قُلْ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے کہیے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے آنکھیں کھول کے دیکھو، اس سے عبرت لو، لیکن وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، جو لوگ ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہیں ان کو یہ نشانیاں اور یہ ڈراوا کوئی کام نہیں دیتا۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اب یہ 2020 کے مسلمان یہ بریکٹ میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو وہ عذاب آئے، اس طرح عذاب آئے جو ان سے پہلے لوگوں پہ آیا ہے۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، آپ ان سے کہیے کہ چلو ٹھیک ہے تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہم نے نجات دے دی اپنے رسولوں کو جب اللہ کا عذاب آیا، اور مومنوں کو کذالک، ہم اسی طرح کرتے ہیں، ہمارا یہی طریقہ ہے۔ حقاً علینا ننجی المؤمنین، ہم پر حق ہے کہ مومنوں کو بچا لے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، آپ کہہ دیجئے اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو، فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو میں ان ہستیوں کی بات نہیں مانتا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، لیکن میں تو اسی اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون۔ ان کفار سے کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے۔ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں
اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں۔ کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ اور ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہے ہیں، اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو نجات دیں۔ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کہہ دو کہ لوگو، اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔